إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وآله الطيبين وصحابه المطهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. وقال الله تعالى في كتابه القديم في كتابه العظيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى في كتابه القديم في مكان آخر إن الله يحب المحسنين إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العلی العظیم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج بھی ہو کر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے کچھ سے تاں پیدا. ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. دیکھو جی، کمیٹیاں بنتی ہیں، برادری کی کمیٹیاں بنتی ہیں، ملک کی کمیٹیاں بنتی ہیں، صوبے کی کمیٹیاں بنتی ہیں، قصبات کی کمیٹیاں بنتی ہیں. کبھی سرپنچ کی نگرانی میں، کبھی پردھان کی نگرانی میں، کبھی چیئرمین کی نگرانی میں، کبھی پارشد کی نگرانی میں، کبھی کسی منتری یا منسٹر کی نگرانی میں. اس کو ٹائم لگتا ہے. آپ میں جو بزرگ حضرات ہیں 70-80 سال کی میرے ہم سفر، ان کو معلوم ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں کانگریس کی پارٹی وجود میں آئی اور ایک پارٹی ادھر والی وہ بھی اسی زمانے میں بنی، مسلم لیگ. اور دوسری پارٹیاں بھی بنی. ہمارے دوسرے بھائیوں نے RSS والی کمیٹی، اس کو بھی 100 سال آگے وہ بھی بنی. لالو پرساد کی کمیٹی بنی، دوسری والی ملائم سنگھ کی پارٹیاں بنی. کچھ پارٹیاں ٹھیک کام کرتی رہی، کچھ کمزور پڑ گئی. کانگریس کو 125 سال کے اندر کانگریس کتنی ترقی کر پائی. BJP کو قریب 100 سال ہونے آ رہے ہیں، اس کا کتنی ترقی ہے، کتنی تکلیفیں آتی ہیں. تب جا کر کے کمیٹی کا ہلکا سا لوگوں کی نگاہوں میں تعارف ہوتا ہے کہ مفتی صاحب یہ فلاں پارٹی ہے، یہ اس پارٹی کا چیئرمین ہے، اس پارٹی کا صدر ہے. صدیاں گزر گئی. آپ کی نگاہوں کی زد میں ہے کہ کانگریس کب بنی، اس کی کیفیت اس وقت کیا ہے. ادھر والی کمپنی کب بنی 1919 میں، آج اس کی کیفیت کیا ہے. اور دوسری پارٹیاں تو بالکل نومولود ہیں، ان کی حقیقت آپ کے سامنے ہے. مگر میرے پیارے مجھے بتاؤ، ایک پارٹی وہاں بنی تھی مکے کی پہاڑیوں میں، جس کا بنانے والا بھی بے مثال تھا اور بنانے کا مشورہ دینے والا بھی بے مثال تھا. پھر وہ پہاڑوں کی زخمی دشمنوں کے نرغے میں گھر گئی. ہم تو گھبرا گئے، مفتی صاحب کیا ہوگا؟ ارے بیٹا گھبرا تو کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے انما العسر یسر. سخت گرمی کے ساتھ تو ٹھنڈک ہوتی ہے، ہمیشہ گرمی تھوڑی ہوتی ہے. گرمی کے جھونکے آئیں گے، پتے گرا کر کے چلے جائیں گے، مگر پیڑ صابر ہے، کھڑا رہے گا کہ نہیں مفتی صاحب ان کا کام جھونکے ہلا کر کے پتوں کو گرانا، اور میرا کام ہے زمین کی تہ سے پانی پی کے ان کو دلہن کی طرح سجانا. تو یہ تو آپ کے رب کا فیصلہ. انما العسر یسر. تکلیف کی گھڑیوں کے ساتھ خوشی کے لمحے بھی آئیں گے، اور خوشی کی لمحوں کے پیچھے تکلیف کے واقع لمحے بھی آتے ہیں. مگر وہ ایک پارٹی مکے کی پہاڑیوں میں بننے لگی
مخالف نے پورا اس کمیٹی والوں کو گھیر لیا، مگر رحمت والے آقا نے کیا ہمیں زہر کیا۔ اس پارٹی نے کتنی ترقی کی، خدا کی قسم صرف 22-23 سال، صرف 22-23 سال۔ اقبال پکارو تھا جو آپ کا بھائی تھا، اسلام کا آپ کی طرح دیوانہ تھا، کہ دی ازانی کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جلتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، کبر روحوں کی زمین بھوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، یا رب پاک بندہ و صاحب و غنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ وہ کیسی پارٹی تھی، وہ کیسا رہنما تھا، اس رہنما نے کیا انقلاب پیدا کیا۔ طوفانوں کی زد میں میرا محبوب ہے، مگر سرکار کا پیغام نہیں، ابو بکر صبر کرو، عمر صبر کرو، عثمان صبر کرو، علی صبر کرو۔ صبر کے تمام رشتے ٹوٹتے جا رہے، تمام پیمانے مجروح ہوتے جا رہے، تمام پتے جھڑتے جا رہے، مگر رحمت والا نبی سب کو پیغام دیتا ہے صبر کرو، صبر کرو۔ اس صبر نے ایسا مظاہرہ کیا، ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جب رب کا حکم ہوا کہ حبیب اب ان لوگوں میں سلیقہ زندگی نہیں ہے جو آپ کی قدر پہچانے، آپ ادھر آ جائیے، مدینے کی طرف آ جائیے۔ میرا رسول رات کی تاریکی میں چلا، مخالف اپنی پوری مسلح ہو کے کھڑی ہے، کوئی کمی نہیں رکھی، مگر رب جس کو رکھے اسے کون چکھے۔ یہ سبق آج ہم بھی یاد رکھیں۔ آپ کاہے کو گھبرا رہے، آپ اس پہ تو بھروسہ کرو۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ابراہیم کی آنکھ کو گلزار کر سکتا ہے، موسیٰ کے دریا سے نکال سکتا ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچا سکتا ہے، سرکار خلیل اللہ کے آنکھ کے شوروں میں بچا سکتا ہے، وہ میرا رب کریم آپ ہم کو بھی تو بچا سکتا ہے۔ ہم انہی کے تو غلام ہیں، اور کس کے غلام ہیں؟ رشتہ کو ہمارا بڑھ سکتا، ہم صبر کریں، ہم حالات کو دیکھیں، ہم اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں۔ میرے نبی نے سب کو جوڑ دیا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تاریخ نے ہمیں بتایا، ایک مخالف کمپنی کا لوگ انہوں نے کہا کہ ہم چل کے ایسا موقع ملے کہ ہم رسول پاک کو شہید کر دیں۔ وہ بندہ چلا، اپنے علاقے سے چلا، روم سے چل کر کے مدینہ شریف آیا۔ کہاں روم، کہاں مدینہ۔ وہاں دیکھا تو میرے رسول فرش پہ بیٹھے، نہ کرسی ہے نہ کرسی ہے، یہ کرسیاں تو اب آئی جس نے میری قوم کو برباد کر دیا۔ ہم فرش پہ بیٹھے تھے تو عرش ہمیں سلام کرتا تھا، کہاں گئے یار، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں آپ میرے نبی کو بھول رہے ہو، اپنی حقیقت کو بھول رہے ہو؟ فرش والوں نے آسمان کو تو بالا کر دیا اور آج ہم سب بھول رہے ہیں۔ اس نے آ کر پوچھا کہ یہ تو بتاؤ محمد کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ محل والا ہی نہیں ہے، وہ دلوں میں رہنے والا ہے۔ محل والوں کو کفن بھی نہیں ملا، دیکھو بھٹیے کو دیکھو، ادھر کو دیکھو، ہماری ادرا کو دیکھو، جو محل والے تھے وہ کفن کو ترستے رہے، جو دل والے تھے اس کو زمین کا ذرہ ذرہ آج بھی سلام پیش کرتے۔ کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ جو فرش پہ بیٹھا اس کو عرش نے سلام کیا، تو ایک دیوانہ پکار اٹھا، یا رسول اللہ، درود شریف پڑھیے گا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میرے آقا یہ فرش والے کیا جانے، آسمان کے فرشتے جس کے دید کے مشتاق ہیں، اس عظمت والے نبی کی شان کا کیا کہتا ہے۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ایک دو نہیں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے بادشاہ نام محمد۔ ہم کیا جانے، اس محبوب کو پہچانو، ان کی سیاست کو پہچانو، ان کے پیغام کو پہچانو، ان کے کردار کو پہچانو۔ جبرائیل سے محبوب نے پوچھا بھی، جبرائیل بھائی بتا دے تو نے آدم سے لے کر آج تک سفر کیا، اتنا لمبا سفر،
8-9 हज़ार का साल गुजर गया। बता दे प्यारे तुमने मुझे कैसा पाया। अरे इस मुन्नू से कहो बेटा, हमारे सिंधी में कहते हैं कारी साहब, गुड़ ने सुनिया पे गांधी जैसे गुड़ न खा। बातों से पता नहीं चलता गुड़ मीठा है कि कड़वा है। खाने वाले से पूछ बेटा मीठा है कि कड़वा। जिसने ख्वाजा की चौखट को चूमा नहीं, जिसने गौसे आजम के दरबार में हाजिरी नहीं दी, जिसने मुस्तफा का सलाम नहीं पढ़ा, जिसने मदीने के जरगों को नहीं देखा, उसे क्या पता मदीने में क्या रखा है भला। अबे जाके तो देखो यार, देखे देखे देते मुफ्ती साहब खट्टा है। अरे कभी क्या बदनसीब, कभी गुड़ भी खट्टा होता है क्या? दिल जाने का हाल वो क्या जाने, जिनका दिल कभी जला नहीं। मेरे नबी को जिब्राइल बता तूने मुझे कैसा पाया। इनसे कहो ये बरेली का फतवा नहीं है, ये हमारी नूरानी मस्जिद का फतवा नहीं है, ये घाट घेट की मस्जिद के मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये राजस्थान के मुफ्ती का फतवा नहीं है, ये फतवा जिब्राइल अमीर का। जहाँ तेरे बाप का तस्वुर नहीं पहुंच सकता है, वहाँ जिब्राइल अमीर का कलमा देखिए। फरिश्ते जिनके गुलाम हैं, पूछा बता दे तूने मुझे कैसा पाया। कहा या रसूलल्लाह आफा कहा गर्दीदाम, आफा कहा गर्दीदाम, महरे आफा कहा गर्दीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, आफा कहा गर्दीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गरी। या रसूल अल्लाह, मैंने दुनिया को देखा, दुनिया के चप्पे चप्पे को देखा, मैंने खला को देखा, मैंने भला को देखा, रब की खुदाई में आप जैसा मेरी निगाहों ने किसी को देखा ही हमारी नजर का। आफा कहा गर्दीदाम, आफा कहा गर्दीदाम, आफा कहा गर्दीदाम, महरे बुता गर्दीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीजें दी गई। मेरे रसूल आप जैसी हस्ती मेरी निगाहों ने आज तक नहीं देखा। ये जिब्राइल का फतवा है, हम क्या फतवा देंगे। वो बेचारा अंग्रेज था, उसने कहा तुम्हारे नबी का महल कहाँ है। देखिए ये हमारे फर्श ने हमें कहाँ कर दिया, हमारी नादानी ने हमको कहाँ खड़ा कर दिया, कुर्सी के मर्द ने हमें कहाँ लाके खड़ा किया, हमारा इत्तेफाक कैसे पारा पारा हो गया, हमारी मोहब्बत की कश्ती कहाँ डूब गई, हमारी अकीदतों के जलवे कहाँ बिखर गई। कलमे पाक पढ़ने वाला मुसलमान कैसे बह के गया, जो खुद के लिए रह बन के आया था आज खुद बह कर आए, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुल्कों को मसीहा कर दिया, वो नबी का गुलाम आज खुद बहने गया है। उसने कहा नहीं, हमारे नबी के लिए कोई बहन है ही नहीं। तो कहते वो कहाँ मिलेंगे, उनका ऑफिस कहाँ है, तो उनका कोई ऑफिस भी नहीं है। कहा फिर कहाँ मिलेंगे, तो मस्जिद की चबूतरी पे आपको मिलेंगे। जाइए मस्जिद का सहन है, उसमें नूरानी चेहरे वाला बंदा बैठा होगा, सिया उनकी जुल्फी होंगी, चांद जैसा उनका चेहरा होगा, बेपनाह उनकी खूबसूरत आंखें होंगी, सर खमीद पाक हमेशा खमीदा होगा, मोती जबान से बिखर रहे होंगे, उसी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। और वो ईसाई मुफ्ती साहब नहीं, हाजी साहब नहीं, लल्लू भैया नहीं, सैयद साहब नहीं, मेरे नबी का दुश्मन वो आ रहा है नबी की बात। मेरे प्यारे इस्लाम की तालीम देती। उसने सोचा कि चलो नबी अगर वहां भी होंगे तो तख्त पे होंगे, कोई ताज होगा, साहबा नीचे बैठे, मगर जैसे आप बैठे मेरे नबी आपके बीच में बैठे। इधर अबू बकर, इधर उमर, इधर उस्मान, उधर अली, इधर अबू बेदा, इधर अमर बिना, सब बैठे मेरे महबूब बीच में फर्क के बैठे। मगर चेहरा मेरे अजीज ऐसे चमकता है जैसे आसमान के हाले में 14वीं का चांद चमकता है। वो आके बैठा, इतने में अजान हो गई, साहबा उठ गए, मेरे रसूल उठ गए। ये नमाज है जिसमें हमारी जान कुर्बान है। मुसलमान उसे कहते हैं जो सर झुकाए, अरबी में अल असलम सर झुकाने वाला, अल मुसलमान सर झुकाने वाला। सरकार खलीलुल्लाह ने फरमाया असलम को रब्बिल आलमीन, मौला तेरी बारगाह में झुकना मेरा काम है, वो सर की लाज रखना तेरे करम पे होगा। इस्लाम की माना ही झुकना है। जो मुसलमान नहीं झुके वो क्या करेगा, वो बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा, वो बर्बादी का शिकार नहीं होगा तो क्या होगा। अजान हो गई। हाजी साहब देखिए इस्लाम का किरदार देखिए, महबूब की अदाओं को देखिए। इन अदाओं के लिए अल्लाह ने आप हमको पैगाम दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये मेरे गुलामों, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी नमूने अमल है। तुम बादशाह हो तो मदीने वाले शाहशाह को देखो, ताजिर हो तो मक्के के ताजिर को देखो,
باپ ہو تو فاطمہ کے والد کو دیکھو، شوہر ہو تو سرکار عائشہ کے رفیق حیات۔ تم جس منزل سے گزر رہے ہو ہر منزل پہ میرا مصطفیٰ ہمارے لیے رہنمائی کا حق ادا ہے۔ کون سی زندگی کا گوشہ ہے کہ جو ہم تلاش کریے مصطفیٰ سے نہ ملے؟ رب کی قسم تاریخ گواہ ہے، قرآن کا ایک ایک جملہ گواہ ہے۔ آپ جب بھی مجھے کو مفتی صاحب بتاؤ یہ مزدوری کر رہا ہے، کیا اس کی زندگی سے مصطفیٰ کو رسول سے سبق؟ جی ہاں، میرے نبی نے جانوروں کی نگہبانی بھی کی ہے، مزدوری کا حق بھی ادا کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے تب تو اللہ نے ہمیں خوشخبری سنائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ میرے محبوب آپ اعلان کر دو، یہ میرے غلاموں تمہارے لیے کامیاب زندگی کی اگر تم طلب رکھتے ہو تو میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، رب کی رحمتی تمہارا استقبال کرے، سب تمہارے لیے۔ تم نبی کے ہو جاؤ، خدا کی خدائی تمہاری ہو جائے۔ میرے نبی نے اذان سنی، کھڑے ہو گئے، صحابہ لوٹا لائے، مٹی کا وضو کیا، جماعت کھڑی ہو گئی، سب مسجد میں چلے۔ گڑیا آتی جس کو اپن کنیز کہتے ہیں اس زمانے میں، کنیز حاجی صاحب نوکرانی، ماں باپ بہن بھائی کا درجہ تو بڑا ہے، کنیز تو بیچاری بالکل کنیز ہوتی ہے، غلام ہوتی ہے۔ وہ گڑیا کی تکلیف نہیں تھی، اس نے کہا سرکار لی لے کر حاجت، مجھے کچھ آپ سے کہنا ہے۔ اور تو کیجئے، آج چپراسی ہو تو باپ کی نہیں سنتا ہے، ماں کی کہاں سے سنے گا؟ یہ ہمارے چپراسیوں کا عالم ہے۔ مسجد میں جانا کفر سمجھتے ہیں، سلام کرنا بدتمیزی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اسکول کے چپراسی اندرا جی کے یہ مفتی صاحب کو تھوڑی سلام کریں گے، للو بھیا کو سلام کریں گے۔ دل جنوں کا حال وہ کیا جانے جن کا دل کبھی چلا جائے۔ ہم سے تکلیف بلال حبشی کیا ہوگی، بت بنے بیٹے ہیں بت شکنی کیا ہوگی۔ ہم تو پیکرے صنم ہیں، ہم کیا صنم شکنی کریں گے حاجی صاحب؟ ہمیں اسلام کو پڑھنا ہے، ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے۔ میں نعرے والا مولوی نہیں ہوں، درد کا جام پلانے والا مولوی۔ نعروں سے زندگی برباد ہوتی ہے، کام کرنے سے زندگی سرفراز ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کہا بڑی ماں ہذہ سکۃ المدینہ، یہ مدینے کی گلیاں، غور تو کرو، دنیا جس کے نام سے لردہ بر اندام ہے، فرشتے جن کی چوکھٹ پہ آ کے بجلا و سلام پیش کریں، وہ مصطفیٰ بڑیا کے ساتھ کہا بڑی ماں یہ مدینے کی گلیاں، آپ جہاں کہو محمد عربی چل کے تیری کہانی سننے کے لیے تیار ہے۔ اس نے منظر دیکھا، کس نے؟ یہودی عیسائی نے، کہ رسول بیچ میں بیٹھے ہیں، سینکڑوں صحابہ ہیں، سفید داڑیاں ہیں، مگر سناٹا حاجی صاحب ایسا ہے معلوم ہوتا ہے یہ زندوں کی بستی نہیں بلکہ قبرستان کی بستی۔ مجال کوئی صحابی آنکھ اٹھا کے بات کر دے، بات ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے، مگر سب کے سر جھکے ہوئے، سب کے سر۔ یہ ادب کا عالم۔ اس نے کہا دل میں میرے مولا، میں نے روم کو دیکھا، ایران کو دیکھا، فارس کو دیکھا، خاقان کو دیکھا، فنا کو دیکھا، حجاز فنا کو دیکھا، کسی بادشاہ کا ایسا دبدبا نہیں دیکھا۔ یہ بندہ فرش پہ بیٹھا ہے، وہ دنیا کہاں پر رہی ہے، آنکھ ملا کے اس سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ایسا دبدبا تو میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں۔ اے اللہ، میں اس کو بادشاہ کہوں کہ نبی کہوں، ابھی فیصلہ نہیں کر پایا کہ ایسا دبدبا تو میں نے قیصر و کسریٰ کا نہیں دیکھا، خاقان ایران کے شہنشاہ کا نہیں دیکھا، افریقہ کے بادشاہ حبشہ کا نہیں دیکھا، کہ دنیا کا سر خمیدہ بجائے کوئی اپنے سر کو جنبش لگا دے۔ ایسا ادب میں کیا کروں؟ بادشاہ ہے کہ نبی ہے، ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ بڑھیا آئی، رحمت والے نبی نے کہا بڑی ماں ہذہ زقاق المدینہ، یہ مدینے کی گلیاں ہیں، تم جہاں چاہو محمد آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار، آپ کا درد سننے کے لیے تیار۔ یہ درد کی کا ہے، یہ ہمدردی کا جذبہ، یہ پیار کا سندیش، یہ محبت کا جام کون پلا سکتا ہے؟ رحمت عالمین کے در سے ہی مل سکتا ہے، اور کون یہ جام پلائے گا؟ بڑھیا 10 قدم آگے گئی، نبی پاک نے اپنے سر کو خمیدہ کیا، خمیدہ کر کے اس کی کہانی کو سنا، وہ سن کے کہا کہ بڑی ماں انشاءاللہ آپ کی درد کا دعویٰ ہوگا، اس کا علاج ہوگا۔ بڑھیا خوش ہوگی، دعائیں عرض پیش کر کے سلام کر کے نکل گئی۔ اب سرکار پیچھے مڑے تو عیسائی کھڑا ہو گیا کہ سرکار نماز بعد میں پڑھنا، اسلام کا جام مجھے پہلے پہلا، میں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کا نمائندہ ہوں، وزیر اعظم،
روم اس وقت سب سے بڑی طاقت تھی، ان کا بادشاہ ہوں، میں نے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا، مگر یہ کردار میری آنکھوں نے 70 سال میں نہیں دیکھا۔ یہ کردار اگر ہو سکتا ہے، ادھر ادب کا عالم یہ کہ کسی کو سر ہلانے کی گنجائش نہیں، اور ادھر شفقت کا یہ عالم ایک ضعیف گڑیا کے ساتھ گلی میں چلے جا رہے ہو، اس کی داستان غم سننے کے لیے یہ کردار فقط رب کے نبی کا ہو سکتا ہے، انسان کا اتنا بلند کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز بعد میں پڑھیے، اپنے غلام کو سچا غلام پہلے کیجئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بڑھتا چلا گیا۔ یاد رکھو میرے جوانوں، اسلام جو پوری دنیا میں چھایا ہے، یہ تلواروں کا صدقہ نہیں ہے، یہ آپ کے اسلام کی پاکیزہ اداؤں کا صدقہ ہے، رسول اللہ کی پاکیزہ تعلیم کا صدقہ ہے۔ یہ تھوڑے سے وقت میں بڑی بڑی پارٹیاں 100 سال ہو گئے، آج ان کا وجود خطرے میں نظر آتا ہے، اور محبوب نے 22-23 سال میں دنیا میں پرچم لہرا دیا جس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ کا ایک بار پکار اٹھا، دشت و دشت ہے دریا بھی میں تھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے تھوڑے ہم۔ یہ نبی کے غلام تھے، یہ نبی کی تعلیم تھی۔ نبی پاک نے مختصر وقت میں تھوڑے سے لمحوں کے اندر لوگوں میں اخلاق، لوگوں میں کردار، لوگوں میں پاکیزگی، نظر کی درستگی، دلوں کی تطہیر، ایسا سبق پڑھایا کہ کہنے والا پکار اٹھا جو خود نہ کہہ رہا پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے رسول کی شروع کا دور ہے، نبی نے کہا صبر کرو، صبر کرو۔ مدینے کی میرے محبوب کی زندگی 13 سال کی، زور سے بولو 13 سال۔ نبوت کا اعلان فرمایا 40 سال میں، وہ 53 سال میں مدینہ مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک چلے۔ 13 سال کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب۔ مگر سنو میرے جوانوں، نبی نے جذبات میں نہیں آئی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ خدا کی قسم، ایک مسلمان کمانڈر تھا، گزر گیا 1914 کی لڑائی میں، امریکہ رشیا ان کی فوجوں میں، اپنے انڈیا کا تھا اکبر خان، کرنل یا جنرل اکبر۔ اس نے کہا یہ دنیا والوں ایسا بھی کوئی کمانڈر ہے کہ جس نے کسی پہ وار نہیں کیا، کسی پہ حملہ نہیں کیا، مگر خدا کی قسم ہر جنگ کو جیتا۔ ابے یار یہ کیسا کمانڈر ہے کہ کسی پہ لکڑی سے بھی وار نہیں کیا، تلوار کو گولی ماری، لکڑی سے بھی وار نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں اٹھایا، مگر جہاں پردے چلے گئے کامیابی قدم چومتی چلی گئی، سرفرازی سلام کرتی چلی گئی، محبتی بنائی لیتی چلی گئی۔ یہ کیا انقلاب تھا؟ لوگوں نے پوچھا کرنل صاحب بغیر لڑائی کے کوئی مورچے فتح ہوتے؟ کہاں بیٹا، ایک ایسا کمانڈر آسمان کی نگاہوں نے دیکھا جن کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایسا انقلاب کیا کہ ہاتھ نہیں اٹھا، مگر جنگ کے نقشے بدلتے چلے گئے، بدلتے چلے گئے۔ میرے نبی کی زندگی 13 سال کی، وہی طوفان تھا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ان طوفانوں میں جذبات میں بہنا نادانی کی دلیل ہے، جذبات پہ کنٹرول کرنا دانش مندی کی دلیل ہے۔ ہم کبھی اختلاف نہیں کریں، ہم ایک، ہمارا رب ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا قرآن ایک۔ ابے یار چھوڑ، ہمارا رب بھی ایک، رب بھی ایک۔ اور آپ کا رب قرآن میں فرما چکا انما المؤمنون اخوہ، جتنے مسلمانیں کالے گورے امیر غریب اعلیٰ ادنا عربی عجمی ایرانی تورانی جہاں بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، سب بھائی بھائی ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ ہم کب سدھریں گے؟ دنیا سدھر گئی، ہریانے کے جھاڑ سدھر رہے اور مسلمان بگڑ رہا۔ پھر کہتے ہیں مفتی صاحب یہ ابھی تو اور کئی پیدا ہوں گے، ابھی تو گجراتی کمپنی 2-3 ہی ہے۔ آپ اختلاف مٹاؤ، آپ محبت کی رسی کو اپناؤ، آپ بزنس کرو، دکان ہلاؤ، موٹا کھلاؤ چھوٹا کھلاؤ، کوئی اعتراض نہیں، مگر نماز پڑھو اور غیر مسلمانوں کے جذبات کی قدر کرو۔ رسول اللہ مکے میں رہے، کیا مولانا لڑائی کی؟ کیا مصطفیٰ کے پاس کمی تھی میرے پیارے؟ کیا عمر نبی کی طرف نہیں تھے؟ امیر حمزہ ادھر نہیں تھے؟ حیدر کرار کا جلوہ نہیں تھا؟ عثمان غنی کی دولت نہیں تھی؟ ابو بکر کی توفیق نہیں تھی؟ سب کچھ نبی کے پاس تھا، نہ تلوار کی کمی نہ مال کی کمی، مگر رحمت والے نے کہا نہیں، میں زحمت کا پیغام نہیں دوں گا، میں تو رحمت کا ہی پیغام دوں گا۔
لڑائی کرنا ان کا کام ہے اور محبت کے جام پلانا رسول اللہ کا کام ہے۔ ہم ان حالات کی نزاکت جب تو آپ کے رب نے پیغام دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے غلاموں تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی آئیڈیل زندگی ہے، نمونے والی زندگی ہے، مثالی زندگی ہے۔ تم بادشاہ ہو تو رحمت دو عالم کو دیکھو، حاکم ہو تو حاکم مکہ کو دیکھو، سردار ہو تو مدینے کے سردار کو دیکھو، باپ ہو تو فاطمہ کے شہنشاہ والد کو دیکھو، اور شوہر ہو تو حضرت عائشہ کے پاکیزہ شوہر کو دیکھو، پڑوسی ہو تو ابو بکر کے پڑوسی محمد عربی کو دیکھو۔ ابے تم جس زندگی بکریاں چراتے ہو تو مکے کی پہاڑیوں میں چرانے والے بے مثال حسین جوان کو دیکھو۔ اگر معصوم ہو تو حلیمہ کے گود میں پنپنے والا انصاف کا حق دینے والے انصاف کے پائکر کو دیکھو۔ حلیمہ حیرت میں رہ گئی، میرے دو بچے ہیں، ایک محمد عربی ایک میرا دوسرا بچہ، تو تھن دھو کر کے ایک تھن کا دودھ پلا دیا سرکار کو۔ ابھی میرے نبی 6 دن کے 7 دن کے، دوسرا تھن دیا تو نبی نے کہا امی تم تو نہیں جانتی ہو، میں تو جانتا ہوں، میں ابھی انصاف کو ذبح کروں گا تو میری آواز پہ لبیک کون کہے گا؟ جے پور والے مجھے کیسے مانیں گے؟ سیدہ حلیمہ نہیں سمجھی، بار بار اس تھن کو پیش کرتی رہی۔ رسول اللہ نے ایک تھن کو قبول کیا، دوسرے تھن کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ سنو میرے جے پور والے جوانوں، آپ کے نبی کی شان ہے، نبی کو پہچانو۔ کب تک گوشت پہ لڑتے رہو گے؟ کب تک گوشتوں کے چکر میں پڑے رہو گی؟ زندگی بدلو، اپنے آپ کو بدلو کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ سرکار کئی زمانے کے بعد قبیلہ ایک ہے، اس قبیلے کا نام تھا بنو مستلق، تشریف رکھے۔ بنی مستلق قبیلے میں مال غنیمت آیا، اللہ کے نبی مال غنیمت کو تقسیم کیا۔ اس میں کچھ لوگ قیدی بن کے آئے، بچے بچیاں، اس زمانے کا رواج تھا، اس کو غلام کہتے تھے۔ ایک نیک بندی آئی تو مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، وہ 100 سال کے قریب، سرکار نے چادر پاک بچھا دی، بیٹھا ہم کب اپنے باپ کا ادب کریں، ہم کب ماں کے قدم چومیں گے، ہم کب اپنے بڑوں کا احترام کریں گے؟ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ دنیا جس کو سلام کرتی ہے، ستارے جس کو سلام کرتے ہیں، فرشتے جن کے قدموں کو چومتے ہیں، وہ نبی اپنی ماں کے لیے چادر بچھا کے دے رہا ہے۔ یہ پیغمبر کا کردار ہے۔ بڑھیا نے یہ لوگوں نے پوچھا سرکار یہ کون کہ آپ نے اتنا اس کا کہا ہاذا امی حلیمہ، یہ میری ماں جس نے دودھ پلایا حلیمہ۔ سرکار نے اس کو چادر دی، احترام کیا، گفتگو کی، پھر کہا سرکار انصاف، آدمی کی عادت ہونے کے بعد یا رسول اللہ میں انصاف چاہتا، کامی کیسا انصاف کہ میری قوم کے بچے ہیں بچیاں ہیں، ان سے غلطی ہوگی، ان کو معاف کر، یہ سب میرے ساتھ اسلام قبول، آپ تو پہلے مسلمان ہو چکی تھی، یہ سب اسلام قبول کر لیں گے۔ نبی پاک نے کہا امی اب تو الحمدللہ میری عمر 55-56 سال کی ہو گئی ہے، میں جب 6 دن کا تھا جب بھی میں نے انصاف کا تقاضا ترک نہیں کیا، میں نے انصاف کی مہر لگائی۔ بڑھیا رو پڑی یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جب آپ نے دودھ ادھر کا پلایا تو مکے والے محمد عربی نے ادھر کا دودھ کا رخ نہیں کیا، تو بھول رہی تھی، مگر دنیا کو انصاف کا پیغام دینے والا نبی اپنے بھائی کو بھولے گا تو قوم کا درد کہاں پہ اپنا بچا کے رکھے گا؟ میں نے کہا نہیں، اے امی تمہیں تو محبت بھی چاہتی ہے کہ دونوں دودھ میں مصطفیٰ کو پلاؤ، مگر مصطفیٰ کا واقع تقاضا ان کے کردار کا، کیونکہ وہ رحمت العالمین بن کے آئے، وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ فاطمہ کے لیے بھی رحمت ہے، وہ غیروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس لیے میں نے دوسری جانب کا دودھ نہیں پیا کہ میرے بھائی کا حق تھا۔ سرکار حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایک محقق عربی ہے مصر کا علامہ مرتضیٰ، اس نے کہا اے علم، یہ دنیا والوں بتاؤ، مجھے بتاؤ، ایسا جج بتاؤ جو ماں کی گود میں ہو اور انصاف کے تقاضے پورے کر۔ ابے آپ پڑھے ہو، لو پاس کرو، لاکھوں روپے برباد کرو، دلی کا چکر کرو، لندن کا طواف کرو، ماں باپ کی موت پہ واپس نہیں آؤ، حضرت ہیز لو، اب یہ ہمارا وکیل بن گیا، کل جج بنے گا۔ ارے اتنی قربانی کے بعد جب 25-30 سال کا ہوا، جب جج بنا، ماں بھی مری، باپ بھی مرا، مال لٹا کر جا کے جج بنا۔ وہ میرا نبی نہ تو 50 نہ 25 باقی گود میں، یہ دنیا والوں جج بن کے اگر کوئی بھائی ایسا
انصاف کرتا ہے تو اچھی بات ہے، مبارک ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ لو کا مالک ہے، وہ وقت کا جج ہے، اس کو انصاف کرنا ہی چاہیے، اسی کا نام جج ہے۔ مگر جو ماں کی گود میں ہو وہ انصاف کی حقیقت کو پورا انجام دے، یہ سبق اگر کہیں ملے گا تو مدینے کے شہر میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت حلیمہ کے آنسو آگے کہا یا رسول اللہ بے شک اب مجھے احساس ہوا کہ میں دوسری جانب کا دودھ پلاتی تھی تو آپ مبارک منہ موڑ لیا کرتے، کبھی دوسری جانب کا دودھ نہیں پیا۔ ڈاکٹر کہا غیر مسلمان کی دنیا کو آواز دو، غیر مسلمان کہ ماں جج بن کے انصاف کے تقاضے پورے کرنا یہ کمال نہیں، ماں کی گود میں رہ کر کے انصاف کے تقاضے پورے کرنا یہ صرف رسول اللہ کا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے۔ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کو اسلام کی تلقین کرو۔ آپ انگلش پڑھاؤ، ہندی پڑھاؤ، لو پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، آئی ایس بناؤ، آئی پی ایس بناؤ، کوئی اعتراض نہیں، مجھے خوشی ہوگی، خدا کرے آپ کا بیٹا عزت کی کرسی کا حامل بنو، مگر پہلے ان کو مسلمان بناؤ۔ اللہ آپ کی 100 سال کی عمر کرے، ایک دن تو آپ کو جانا ہے، اگر جائیں گے تو یہی بچہ جو اسلام والا ہوگا کہے گا مفتی صاحب میرے والد کی قبر پہ فاتحہ پڑھی، یہ میری گاڑی آپ آ گئے، چلو۔ یہ قرآن شریف کی ایک سورت ہے سورہ ملک، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بچہ جا کر اپنے باپ کی قبر پہ سلاوت بھائی، چھوٹی سورت 2 رکوع، اگر 2 رکوع والی سورت پڑھ لیتا ہے تو میرے نبی کی حدیث ہے اس کی باپ کی قبر نہیں، اس قبرستان میں کتنے میرے بھائی ایمان والے سو رہے ہیں ان سب پر سورہ ملک کی برکت سے 40 دن کے لیے اللہ عذاب ہٹا دے۔ ارے ایک سورت کا جب یہ کمال ہے، یہ برکت ہے، تو بیٹا پورے 30 قرآن کا کتنا کمال ہے، 666 آیتوں کا کیا کمال ہوگا۔ ہم اسلام کو پڑھیں، خدا کے لیے ہم سمجھیں۔ آج گاؤں میں جاؤ تو لکھا ہوا ہے جے شری رام، کیا مسلمان کبھی خدا حافظ کہے گا؟ ماشاء اللہ سیکھے گا؟ سلامت بھائی سلامت رہو کبھی کہے گا؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری اولادیں بگڑ رہی ہیں، مخالف کپڑے ہم کو مٹانے پہ تلی ہے اور تم برباد ہونے کی طرف جا رہے ہو۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے وفادارو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ میرے نبی کا کردار تو دیکھو، انصاف کے تقاضے تو دیکھو۔ مدینہ شریف میں کچھ لوگ گرفتار ہو کے آئے، پہلی جنگ بدر، تو ایک بھائی تھے غیر مسلمان بڑا بہادر مکے کا، ان کے ہاتھوں کو کس کے باندھا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ رسول اللہ کا سبق ہے، یہ آپ کے قرآن کا سبق ہے۔ تو بدر سے چل کے مدینہ قریب آیا تو نبی پاک کی پیغام تھا کہ رات کو مت جاؤ، آپ کے بچوں کو تکلیف ہوگی، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ ابو آیا، بھائی تم رات کو یہاں نماز پڑھو، آرام کرو، فجر کی نماز بھی پڑھو، یہ مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ صحابہ سو گئے، سرکار جب سو گئے تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو اس کے چہرانے کی آواز آئی، آہا آہا آہا۔ تو نبی پاک نے نماز کو پورا 2 رکعت فرمایا ابا بکر انظر من ھذا، ابو بکر دیکھ یہ کون کہہ رہا ہے۔ سرکار ابو بکر نے کہا حضرت یہ فلاں، اس کا نام کیا مکے کا ہے، اس کو اس کے ہاتھ کسی نے کس کے باندھے، یہ بڑا طاقتور ہے اس لیے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ چاہے اپنا ہو چاہے ادھر کا ہو، اگر یہ کہراتا رہے گا تو رب کے سجدے میں مجھے لطف نہیں آئے گا۔ میرے بھائی یہ نماز کہاں ہے؟ غور تو کرو، ہم ماں باپ کو ستا رہے ہیں، ہم بھائیوں کا حق مار رہے ہیں، اور یہ نبی کا کردار ابو بکر اگر یہ تڑپتا رہے گا تو مجھے رب کے بندگی میں لطف نہیں آئے گا۔ اس کا ہاتھ کھول تاکہ سکون سے رہے، یہ دشمن ہو یا دوست ہو، یہ اس کا کام ہے، شفقت کا جام پھیلانا محمد رسول اللہ کا کام ہے۔ اس کے ہاتھ کھول دیے، ہاتھ کھول دیے تو بیچارہ وہ غیر مسلمان تھا، جوان تھا، بہادر تھا، اس نے سوچا کہ اب سرکار ڈیوٹی لگائیں گے، ابو بکر تم اس کو چیک کرو، عمر تم چیک کرو، فلاں تم چیک کرو، مگر سرکار پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سرکار ابو بکر جا کے آرام فرما ہو گئے، اور صحابہ اس نے کہا میرے مولا مجھ سے بڑا کوئی مکے میں دشمن نہیں، نہ معلوم میرے ہاتھوں سے کتنوں کا قتل عام ہوا، خون کے چشمے میرے ہاتھوں سے ٹپکے ہیں، اور نبی پاک نے مجھے اتنی میری آہت کی برداشت نہیں کی۔ ایسی شفقت تو کوئی باپ کی اولاد پہ نہیں کرتا۔ یہ کیا کردار ہے؟ اتنا بڑا دشمن حاجی صاحب کردار دیکھیے،
اس نے کہا میں سمجھا کہ لوگ میری نگرانی کریں گے، بابا اس کو چیک کرو، اس کو دیکھتے رہو بھاگ نہیں جائے، ہاتھ کھول دو مگر نگرانی کرو۔ مگر مصطفیٰ نے کہا نہیں، نگرانی تم کیا کرو گے، نگرانی میرا رب کرے گا، تم کیا کرو؟ معبود کی ہر چیز پہ رب اعتبار۔ سرکار نے سکون سے تہجد کی نماز 12 رکعت پڑھی، سلام پھیر کر کے آپ نے شکرانہ کیا کامیابی کا، صحابہ کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھ کے آپ نماز پڑھو۔ اور تو جب اٹھنے لگے تب سرکار ابو بکر عرض کی یا رسول اللہ یہ فلاں جوان ہے، آپ کے حکم پر میں نے ان کے ہاتھ کھول دیے تھے، اب آپ فرمائیں کہ میں ان کا ہاتھ دوبارہ ہلکا باندھ دوں؟ کا نہیں، اے ابو بکر ایک بار جو ہاتھ کھولا ہے تو قیامت تک وہ ہاتھ کھلا نہیں۔ محمد عربی ہاتھ باندھنے نہیں آیا ہے، محمد عربی زنجیروں کو توڑ کر کے آرام پہنچانے کے لیے۔ وہ غیر مسلمان کھویا، حاجی صاحب بیٹھا ہی نہیں، کیا کردار تھا، کیا مصطفیٰ کی تعلیم تھی، ہم کہاں جا رہے ہیں، کب اسلام کو پڑھیں گے؟ جب نبی بڑے کا یا رسول اللہ اسمع قولی، آقا میری عرض تو سنو، کہا بیٹا بول، کہا مجھ سے بڑا کوئی آپ کا دشمن نہیں، اسلام کا دشمن نہیں، مدینے کا دشمن نہیں، مگر آپ کی اداؤں نے مجھے ثابت کیا کہ آپ جیسا کوئی محبوب نہیں، اسلام جیسا کوئی محبوب نہیں، اور مدینے جیسا کوئی مطلوب نہیں۔ اب مکہ نہیں جاؤں گا، آپ کے قدموں میں سر قربان کروں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کارواں بنتا چلا گیا۔ تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، میرے مصطفیٰ کی تعلیم سے اسلام پھیلا ہے، نبی پاک کے کردار سے اسلام پھیلا ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات سے اسلام کو نور ملا۔ ہم پیغمبر کی تعلیمات کو پڑھیں، ہم رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی کو پڑھیں۔ آپ ہندی پڑھیے، انگلش پڑھیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کیجیے، لو پڑھو بلا، کوئی اعتراض نہیں، مگر پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کو پہلے نمازی بناؤ۔ خدا کی قسم آپ غور کیجیے، اسلام کی تعلیم دیکھیے۔ کل پرسوں بڑھیا آئی کہ حضرت مجھے تعویذ ہو، میں نے کہا بڑی ماں تعویذ والا مولوی کوئی اور تلاش کرو، میں تعویذ کرنا جانتا ہی نہیں، دعا کر دوں گا۔ میں نے کہا کیا ہوا بڑی ماں؟ کہا سرکار میری عمر ہوگی 25 میں بیوہ ہوئی، اللہ نے ایک بیٹا دیا۔ غور کرو حاجی صاحب، میرے 22 یہ جوان بچہ، اب میری عمر ہوگی 65 سال، اور بچے کا نکاح کرتے، مزدوری کی، کیا کرتے وہ اپنا ہوتا ہے گھومتے، کڑھائی نہیں بیٹھتے، وہ اپنے چڑھوے کرتے نہیں، چڑھوے بندائی، عمر بھر بندائی کر کر کے دو پٹے پہ، وغیرہ پہ، ساڑی پہ میں نے 2 پیسے کمائے، بچے کا نکاح کیا، بچہ کا تمام میں الگ، آپ اس میں رہو میں اس مکان میں رہو، تو سرکار مجھے قسم کون کہے گا؟ یہ ماں کا روپ۔ میں نے کہا ماں یہ قصور بچے کا نہیں، پیاری تیرا قصور ہے۔ کہا حضرت کیسے؟ میں نے کہا آپ کے رب نے قرآن میں 1500 سال پہلے، زور سے بولو کتنے سال؟ 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اے میرا بندہ، ماں باپ اگر خنجر چلا دے تو گلے کو جھکا دو، مگر ماں باپ کے آگے اف بھی مت کہو۔ اے امی اگر تو بچے کو قرآن پڑھاتی تو وہ تجھ کو پھر آج ظلم نہیں کرتا، وہ گردن جھکاتا کہ میری ماں ہے، ان کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گا۔ رو پڑی، میں نے کہا روز چاہے فاتحہ لگاؤ، قصور ہمارا ہے۔ اس لیے پیارے یاد رکھو، ہم خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کی اولاد نیک، ہمارے سلامت بھائی، ہمارے للو بھائی، ان کے بچے غازی ہیں، سپاہی ہیں۔ کیوں سپاہی بنے؟ یہ کوئی فرشتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ مومن تھے، یہ نمازی تھے، انہوں نے بچوں کو سانچے میں ڈھالا۔ تو بچہ چاہے او لو پڑھے چاہے میڈیکل پڑھے، وہ کہے گا حضرت میں کچھ بھی پڑھوں مگر میری جنت اس بوڑھے باپ کے قدموں میں، کسی ماں کے قدموں میں۔ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے تب آپ محسوس کریں گے مفتی صاحب ہم نے اچھا عمل کیا۔ اب وہ بچہ ہمارے یہاں جالور ہے، وہاں ایک ہمارا بھائی دوسری کمپنی کا میرے پاس آئے کہ مفتی صاحب اس کا نکاح پڑھا دو۔ میں نے کہا بیٹا میں کیوں نکاح پڑھاؤں یار، یہ قاضی بیٹے، قاضیوں سے نکاح پڑھاؤ۔ کہ نہیں، وہ اس کی وہ بچی عیسائی تھی، تو میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کہیں سنا ہوگا کہ آپ، میں مسلمان ہوتی ہوں، میرا نکاح آپ سے ہے، مگر نکاح مفتی صاحب۔ میں نے کہا نہیں بیٹا مجھے مت پھنسو، کر لڑائی ہوگی مجھے پھنسائے گا، نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا پھر کیا کرنا؟ جب یہ گاڑی تیار ہے، میرا پروگرام تھا ڈالو، آپ 2 منٹ میں نکاح پڑھا کے واپس آ۔ میں نے کہا چلو بھائی، میں وہاں گیا، نکاح خانے کی، تو وہاں پر تصدیق آنے تھی کس کی؟ مجسر کی۔ تو مجسر بھی ہمارے علاقے مجھے جانتا تھا،
تو ان لوگوں نے کہا حضرت اس سے کیوں کرا؟ میں نے کہا نہیں بھی اپنے قانون کو ہاتھ میں مت لو، قانون کو جو ہاتھ میں لیتا ہے وہ موت کو آواز دیتا ہے۔ اس وقت آپ کی ہماری زندگی پرسرات ہے، وہ رب والی پرسرات ہے، اس کمپنی کی پرسرات ہے۔ خدا کے لیے ہاتھ میں کام ہے، جلوس نکالنا، چوں چاں کرنا، نعرے لگانا، یہ بولی کو آواز دینا۔ آپ نماز پڑھو، دعا کرو، اور دعا مخلد، میرے رسول نے فرمایا ہر مصیبت کا علاج اللہ نے دعا میں رکھا۔ آپ دعا کرو، یہ تھوڑی کہ مفتی صاحب دعا کریں گے دعا قبول ہوگی، پیر صاحب جی گولی مارو، نہ پیر نہ مفتی، سچا مسلمان دعا کرے گا، چاہے داڑھی منڈا ہو چاہے کیسا منڈا ہو، اللہ اس کی آہ کو قبول فرما۔ آپ دعا کرنا سیکھو بیٹا، کیا کوئی انکار کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں یار وہ کیسا بھی ہو لیکن پھر قانون کو ہاتھ مت لو، اس سے تصدیق کرا۔ تو ایک وکیل تھا، مجھے کہا مفتی صاحب ہمارا مجلس ہے آپ جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے نام سنا یہ ہمارے یہاں کا، اب میں پوری تفصیل آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ تو کہا اس کا باپ بیچارہ بکریاں چلاتا، یہ بن گیا، اس مجلس سے آرے سے بن گئے، تو اس کی دھوتی پہنے ہوئی، ہاتھ میں لکڑا لیا ہوا اور چمپل پھٹے ہوئے، ایک کالا ایک پیلا چمپل، وہی بکری چلاتا۔ وہ آیا، لوگوں سے کہا بچے کا نام کیا؟ بیٹا مجھے ان سے ملا۔ تو چپراسی جا کر سر ایک باہر ایک بڑے میں بڈھے کھڑے ہیں جس کا ایسا صافہ ہے، کہا وہ کہہ رہے آپ کا نام لیا؟ تو مجھے کہا نہیں بیٹا وہ ہمارا نوکر ہے، اس کو وہاں جا کر بٹھا دیا۔ نوکر نے سن لیا، اور کرو حاجی صاحب کہاں جا رہا مسلمان؟ اس نے کہا بیٹا اس سے کہہ دے کہ نوکر نہیں ہے تیری ماں کا شوہر ہے، نوکر نہیں تیری ماں کا شوہر ہے، تو اسی نطفے کا صدقہ، دل جلوں کا حال وہ کیا جانے، جن کا دل جل جاتا ہے۔ ہم اسلام کو پڑھیں، کہیں ایسا نہیں کہ ہماری اولاد یوں کہہ دیتے اس نے پیارے ہندی پڑھاؤ کوئی اعتراض نہیں، مگر اس کو صاحب ایمان بناؤ، اس کو قرآن پڑھاؤ تاکہ وہ سمجھے حضور کی حدیث ہے ان الجنت تحت اقدام امہات، یہ میرے غلاموں تمہاری جنت کعبے کے پردوں میں مخفی نہیں ہے، تمہاری جنت تو بڈھی ماں کے قدموں میں چھپی ہے۔ یہ سبق قرآن سے ملے، یہ سبق حدیث مصطفیٰ سے ملے۔ اس لیے دوسری تعلیم پڑھو کوئی اعتراض نہیں، مگر پہلے ان کو وفادار بناؤ تاکہ وہ آپ کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھیں۔ ایک سورہ ملک پڑھ لیتا ہے تو باپ کی بخشش نہیں ہوتی، پورے قبرستان کا بیڑا پار ہوا۔ جب ایک سورت میں اتنی برکت ہے تو وہ قرآن پاک کی تمام سورتوں میں کتنی فضیلت ہوگی۔ ہم اسلام کو پڑھیں، ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے کیسا انقلاب پیدا کیا، نبی پاک نے کیسا لوگوں کا ذہن بنایا، کس طریقے سے سانچے میں ڈالا۔ آج یہ کمپنی میں نے نام لیا، اس کو یاد رکھنا، یہ پارٹی وہ پارٹی 150 سال ہو گیا، ابھی پچھلے ہوئے، وہ اس کا دھوتی پکڑتا ہے، وہ اس کا گریبان پکڑتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے صرف 13 کتنے سال، 13 اور 10 23 کتنے 23 سال، صرف 23 سال، خدا 23 سال میں دنیا پہ اسلام کا نور بکھر گیا۔ اور اخبار پکار اٹھاتی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ ہے تبتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جڑتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم شام تلواروں۔ یہ آپ کے سلامت بھائی بڑا لیڈر تھا، آپ لوگ اخبار پڑھتے ہیں، ہمارے کیا نام للو بھائی بڈھا بیدار ہو گیا، بڑا مجاہد تھا، اللہ ان کی عمر میں برکتیں پیدا کرے، کہہ دو آمین۔ ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے بھائی یار، کبھی مولوی پیچھے رہ جاتا ہے اور میں خار قربانی دے دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا، حضور کی حدیث ہے، سلامت بھائی گناہ کرتے 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 دوزخ کے گیٹ پہ چلا گیا، اب تقدیر کا لکھا ہوا غالب آتا ہے، کس کا؟ اور ایسا نیک عمل کرتا ہے، چل کاٹا دوزخ پیچھے رہ گی، جنت کا دلہا۔ وہ رب بے مثال ہے، نہ معلوم کس عذاب کے پیار آ جائے۔ ہاں اس کے وہاں ادائیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے وہاں باقی جذبے نہیں دیکھے جاتے۔ شامت اعمال ماں صورت نادر گرفت، نہ معلوم کہاں گناہوں نے ہم کو کھڑا کیا، نہیں تو مسلمان تو واقعی مسلمان تھا، ان کا کردار بے مثال تھا۔ نبی پاک کی زندگی دیکھی، ہمارے یہاں کا لیڈر تھا کئی کے دیا، بڑا اخبار کا ماہر، دنیا نہرو کا دوست تھا، اسلام کا اس نے مطالعہ کیا، اسلامی ہسٹری اس نے خوب پڑھی۔ اس نے ایک دن کوئی بیٹی تھی اپنے مسلمان ایم پی وغیرہ بیٹے تھے، وہ بھی ایم پی بن گیا راجیہ سبھا کا ممبر، ایک مولوی اسحاق سنبلی تھے، وہ اس کا راوی آپ کے یو پی کے تھے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی مولوی صاحب پیغمبر پاک تو بے مثال ہے،
ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی شکل، ان کی صورت، میں نے کتاب میں پڑھا وہ بے مثال. مگر میرے بھائی نبی کے جو 4 یار ہیں، مالک کی قسم ان کا مقابلہ دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. ارے جب نبی کے یاروں کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تو مولانا اسحاق علی کا بھیا صاحب کیا آپ نے دیکھا؟ کہا میں تاریخ پڑھ رہا تھا، اسلام کی تاریخ، کہ مکہ کب فتح ہوا، کیسے فتح ہوا، نبی پاک نے کتنی جنگیں کی، کیا کام کیا. میری عقل حیران. کہا پھر آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ مکہ فتح ہو گیا. ہاں، اور نبی کے دامن میں 10,000 کتنی شمشیر قرہ، 12,000 کا لشکر کھڑا، اور وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا، نہ معلوم کتنے بے قصور صاحب ایمان کو قتل کیا. وہ لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. نبی پاک نے اس نے کہا غیر مسلمان کیا کوئی آدمی ایسا دنیا میں ہے کہ جن کے ظلم کی کوئی حد نہیں اور رسول اللہ کے پیار کی بھی کوئی حد نہیں؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ ابے یار تم کدھر مولوی کو کہاں جا رہے ہو؟ ارے نبی تو نبی بے مثال، نبی کے غلاموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کافر کیا ہوا کہ نبی پاک نے اعلان کیا کہ اے مکے والوں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گناہ اور ہمارا پاپ بہت ہے، ہمارے ہاتھوں سے بے قصور غلاموں کا، انسانوں کا خون ٹپکا، ہم نے نہ معلوم کتنے بے قصور جوانوں کو مارا. اگر آپ قتل بھی کریں گے تو ہم قتل کے حقدار ہیں، ہماری بوٹی بوٹی الگ کریں گے تو ہم اس سزا کے حقدار ہیں. مگر ہم نے سنا ہے عمر سے، قرآن سنا ہوگا، عمر نے قرآن سنا کہ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب آپ ابو بکر عمر کے لیے نہیں، میری جتنی خدائی ہے سب کے لیے اللہ فرماتا میں نے آپ کو رحمت بنا کے دیا، آپ سب کے لیے رحمت ہے. تو غیر مسلمان کیا ہے؟ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. تو نبی پاک نے کہا اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب سب کے لیے رحمت ہیں تو ابو بکر عمر کے لیے بھی رحمت ہے اور ہمارے لیے بھی آپ رحمت. رحمت کا کام سینے سے لگانا ہے، رحمت کا کام گلا کاٹنا نہیں ہے. نبی مسکرا دیے کہ اے مکے والوں سنو، اذهبوا انتم طلقاء، اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، تم سے کوئی گرفت نہیں لوں گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، میں سب کو معاف کرتا ہوں. تو لوگ حیرت میں کھو گئے کہ یار ہمارے گناہوں کی حد ہو گئی، ہماری لغزشوں کی حد ہو گئی، ہمارے ظلم کی حد ہو گئی، اور رسول اللہ کے کرم کی حد ہو گئی، نبی پاک کی رحمت کی حد ہو گئی. ہمارے سے بڑھ کر کوئی ظالم اور دشمن نہیں، وہ نبی سے بڑھ کر پیار کا کوئی مجسمہ ہے. ایسا پیار یہ دنیا میں ہم نے. اس نے روتے ہوئے، ان کے سردار کا نام نہیں لوں گا میں، سب جگہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ اب آپ نے ہمارے پیروں کی زنجیر تو نکال دی مگر ہمارے دلوں کو گرفتار کر دیا، زنجیر میں قید کر دیا. اب قیامت کی صبح تک یہ ہمارے دل آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گے، اب تلوار نہیں اٹھائیں گے، اب یار کے قدموں پہ جان دینے کا عہد کرتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ ہوتے رہے، کاروان بڑھتا چلا گیا. تلواروں سے اسلام نہیں پھیلا ہے، میرے مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا، میرے نبی کی پاکیزہ تعلیمات سے پھیلا. اب وہ کے نیر کہتے ہیں صاحب سلامت بھائی کیا؟ ارے ہم انگریز کے زمانے میں رہے، ہم نے بڑی بڑی جنگیں دیکھی، خدا کی قسم غیر مسلمان کر رہے. آپ غور کرو کہ یہ کتے کہتے ہیں کہ ہم بڑے بھگت ہیں، عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. اس نے کہا مفتی مولانا حساب و مولانا میری جوانی تھی، میرٹھ سے لے کر کے دلی تک لاشیں ضبط کر مار مار کے لاشوں کا انبار لگا دیا تھا. یہ پتہ نہیں کہ مسلمان کی لاش کون ہے اور ہندو بھائی کی لاش کون ہے. ایسا انگریز نے قتل کیا. اور جب شاہ ظفر کو گرفتار کیا تو شاہ ظفر بڈھے تھے، 97-98 سال کی عمر غریب کی تھی. اس نے کہا میں بڈھا ہوں، مر رہا ہوں، مجھے ناشتہ کرا. تو سنو میرے پیارے اسلام کیا ہے اور یہ کون ہے، یہ کون ہے. تم انگریز بننا چاہتے ہو؟ کہاں جا رہے، کس راستے پہ جا رہے، کھڈوں میں جا رہے.
روشنی چھوڑ کے اندھیروں میں جا رہے ہو۔ نبی کا یہ کردار کہ ابو جہل جیسے دشمن سے کہا جاؤ تم سب کو معاف کر، یہ اسی کی اولاد ہوتی ہے، اسی کی اولاد۔ اور ادھر انگریز کے بارے میں کے نیر صاحب فرماتے ہیں کہ میرٹھ سے لے کر کے 60-65 کلومیٹر سراوت بھائی لاشوں پیڑوں پہ لگتے مسلمان اور ہندو۔ پھر جب شاہ ظفر نے بڑھاپے میں کہا مجھے ناشتہ تو دو، تو اس کے جوان بیٹوں کو چھری سے ذبح کیا، جوان بیٹے چاند جیسے بیٹے، وہ سر الگ کر کے ان کو طباق میں رکھا، وہ ڈھکن رکھا، اور پولیس والوں سے کہا جاؤ بڑے میاں کو یہ ناشتہ کر۔ بیٹوں کا سر، میرے پیارے کہاں جاتے ہم سے تقلید، بلال حبشی کیا ہوگی، بت بنے بیٹے ہیں بت شکلی کیا ہوگی۔ ہم کب اسلام کو سمجھیں گے، کب پیغمبر پاک کو سمجھیں گے، کب رحمت والے آقا جن کی ہر ادا خدا کی قسم بے مثال۔ آج لوگ چلاتے ہیں مودی مودی، ان بیچاروں کا کام، وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے کسی کا نام لیتے، سب اسی کا نام لیتے۔ مسلمان کبھی نبی کا نام لیتے؟ یہ کیسا اسلام؟ داڑھی بڑھا رہے، پیشانی کو کالا کر رہے، مگر نبی کا نام لیتے۔ ابے نادانو، اگر تم نبی کو عظمت بتاؤ گے تو ہندو بھائیوں کو پتا چلے گا کہ نبی نے کتنا پاکیزہ پیغام دیا۔ ہمارا لیڈر ہمارے رہنما میرے مصطفیٰ ہے، ہمارے رہنما رسول اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو نبی کے پیچھے چلا اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے، سب تیرے۔ بد نصیب و نبی کا نام۔ پھر کہتے ہیں مفتی شاہ مودی پیدا ہوا، ابھی امت کا باپ بھی تو پیدا ہوا، ابھی ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا ہے۔ آگے آگے دیکھیے میرے پیارے، میرے نبی کو نام کرو، نبی کا سلام کرو، نبی کو یاد کرو۔ ہم اجمیر پوجا کرنے نہیں جاتے ہیں، جس نے ہمیں اسلام کا نور بخشا ہے، ہندو ولی، اس کی تربت کو سلام کرنے جاتا ہے۔ مسلمان عبادت رب کی کرتا ہے، کسی انسان کی عبادت نہیں کرتا۔ مگر خدا نے قرآن میں سلامت بھائی ہم کو پیغام دیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے میرے بندو یاد رکھو، جو میرا دوست جس کو ولی تم کہتے ہو میرا، وہ میرا ہے، اس میں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ قیامت میں کوئی ڈر ہے۔ یہاں بھی سردار بن کے رہیں گے اور ہم بھی سردار بن کے رہیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ ان کی تعریف کرے، وہ کیسی ہستی ہے۔ یہ اسی اجمیر میں بات آگی تو کہہ دوں، وہ میں کیا کہتا نیر والا قصہ کہتا ہوں، مجھے یاد دلانا ابھی واپس ہے۔ اجمیر شریف میں اورنگزیب عالمگیر سراوت بھائی ہے، جس نے حاجی صاحب 52 سال حکومت کی۔ کتنے سال؟ 52 سال ہندوستان کو دلہن کر دیا۔ اب تم بھول رہے ہو، تمہیں تو فرصت نہیں، تاش کھیلنے میں تو کون اورنگزیب کو پڑھے گا، وہ ہمیں غریب نواز کو پڑھے گا۔ مگر کبھی کبھی پڑھا کرو بیٹا کہ تمہارے بزرگ کیسے تھے۔ وہ اجمیر شریف آئے جناب والا، تو یہاں کے جو خدام تھے ان کا ایک اسپیشل سلامت بھائی طریقہ تھا کہ ریشم کی اتنی سی جھاڑو دیتے تھے بادشاہ، جو بھی دلی سے بادشاہ آیا اس کو جھاڑو پیش کر کہ جہاں پناہ بگیر سرکار اس کو لیجیے۔ اورنگزیب کا بڑھاپا تھا، ضعیفی تھی، اس نے جھاڑو لے لی، جھاڑو لے کر کے اپنے ہاتھ میں لی، بیٹا لانے دو، ڈاکٹر صاحب کو آنے دو بیٹا، ارے تو ادھر آ، کرسی لے کے ادھر آئیے آئیے آئیے، ماشاءاللہ بالکل عربی معلوم ہو رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیے گا، ہمارا ڈاکٹر تشریف لایا، درود شریف پڑھیے گا۔ کہا یہ بغیر سرکار یہ لیجیے، تو کہا بیٹا ٹھیک ہوں نا، میں اس کو کیا کروں، اس کو ہٹا یار، ادھر کرو، ڈاکٹر صاحب ادھر آئے، تھوڑا آگے آگے کہا کیا کروں، ٹھیک ہو نا؟ کہا سرکار ہمارے یہاں روایت ہے جس کو پھر ہندی میں پرمپرا کہتے ہیں کہ جو دلی کا بادشاہ یہاں آیا وہ مزار پاک پہ جھاڑو لگاتا ہے، ریشم کی جھاڑو۔ اور اس زمانے میں سراوت بھائی سرکار کا مزار کچا پکا نہیں، تو کہا کہ یہ جھاڑو ہے، آپ مزار پاک کی صفائی کیجئے، اور اس صفائی میں جو گرد و غبار جمع ہو اس کی پوڑیا باندھ کے ہم آپ کو دیں گے، اور بادشاہوں کو ہم وہی دیتے ہیں۔ تو بادشاہ کہتا تھا اپنے بیٹے کو، بیٹا یہ پوریا لے چلو، جب میرا 100 دن پورا ہو تو میرے سینے پہ رکھ دینا، تو میں کہوں گا مولا گناہوں کا تو بوجھ ہے مگر تیرے ہندو ولی کی خاک لے کے آئے، اور میرے پاس کوئی بخشش کی امید نہیں۔ تو کہا اچھا آپ مجھ سے بھی یہی تمنا چاہتے ہیں
تو چلو مجھے جھاڑو کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر تو 80 اور 90 کے بیچ میں ہے، مگر اللہ نے مجھ کو پل کی ایسی دی ہے کہ میں جھاڑو سے غریب نواز کی تربت کی صفائی نہیں کروں گا سلامت بھائی، آنکھ کی پلکوں سے رب کے ولی کی قبر کی صفائی کروں گا۔ یہ بھائیوں سے کہو کہاں جا رہے ہو؟ کب تک اندرا کی فاتحہ پڑھتے رہو گے یار؟ کبھی تو ہند الولی کی فاتحہ پڑھا کرو، کبھی تو ولیوں کی چوکھٹ کو پیار کرنے کا سلیقہ تو سیکھو۔ بادشاہ نے کہا نہیں بیٹا، ریشم کی جھاڑو غریب نواز کی تربت کے زیب نہیں دیتی ہے، فقیر کی آنکھوں کی پلک کے اس کام کے لیے زیب دیتی ہے۔ جھکا اور آنکھ کی پلکوں سے اس نے صفائی، یہ عشق، یہ محبت ہے، یہ آپ کے بھائیوں کا کردار تھا، یہ مسلمانوں کا جناب والا جذبہ ایمانی تھا کہ جھاڑو کے بجائے آنکھ کی پلکوں سے اللہ کے ولی کی تربت۔ وہ جانتے تھے بھائی اگر اپنے جیسے موتی ہوتا ہے، قدر گوہر شاہ بدانت یا بدانت جوہری، موتی کی قیمت یا تو بادشاہ جانے یا جوہری جانے کہ قیمت کتنی بڑی ہے، بیچارہ بکری چارنے والا بڈورا کیا جانے کہ موتی کتنے قیمت کا مالک ہے۔ تو ہم غریب نواز کو جو پڑھیں گے تو ان کو پتا ہے کہ غریب نواز کیا ہے، غریب نواز کا مرتبہ کیا ہے، ولی کس کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں بیٹا، جھاڑو سے صاف نہیں کروں گا، آپ کی پلکوں سے صاف کروں گا۔ صفائی کر دی تو خدا نے اس کی پڑیاں باندھ دی، 80-90 برس کے اورنگزیب کی عمر ہے، جید عالم ہے، ایک نیا کتاب مرتب کروائی جس کی مثال بھی انڈیا میں آج تک پیدا ہی نہیں، ایسی کتاب ہم کو دے کے گئے۔ تو اس کا بیٹا موزم علی پاس کھڑا تھا، بیٹا بغیر اس کو لیجئے اور محفوظ مدار اور اس کو سینے پہ رکھ، اور یاد رکھنا جب میرے 100 دن پورا ہو تو کفن پہنا کر کے غریب نواز کی مٹی میرے سینے پہ رکھنا۔ قبر میں جاؤں گا، فرشتے پوچھیں گے، رب پوچھے گا میرا غلام دنیا میں کیا عمل کیا، کہوں گا مولا گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر تیرے دوست غریب نواز کی تربت کی مٹی بھی لایا ہوں، مجھے امید ہے رب اس مٹی کے صدقے سے مجھ کو معاف فرما دے۔ خاصان خدا خدا نباشن ولی دل کا خدا جدا نباشن۔ حاجی صاحب، اللہ کے ولی خدا تو نہیں ہے مگر خدا کی رحمت سے جدا بھی تو نہیں ہے۔ ہماری اس کمپنی کا مولوی ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، وہ بہت بڑا مولوی تھا، حدیث پڑھاتا تھا، حسین احمد مدنی صاحب، ان کے اسد مدنی کے والد تھے، مولوی جو موجودہ ہیں جناب والا کیا نام بیٹا، ہاں ارشد کے بڑے بھائی، اور دوسرے والا محمود کا والد، محمود کا دادا۔ ان کو لوگوں نے کہا صاحب ہم اجمیر میں جاتے لوگ ہم کو مسجد سے نکال دیتے، پہلے لوگ ایسے تھے، تو کہا بیٹا تم کہاں گئے تھے؟ بزرگ تھے، کام ادھر گئے، کہا درگاہ میں گئے تھے، کہا وہ تو بت خانہ ہے، بیچارے ان کو یہی پڑھا رہا، کہا وہ تو لاہور بنا، کس بدھو نے تمہیں کہا بخارے بیٹا بد نصیب، تیرا باپ میرا باپ ان کا باپ ان کا باپ، ہم کو جو اسلام ملا ہے اور یہ ہمارا مدرسہ جو یہ سب غریب نواز کا ہی تو صدقہ ہے، ہمیں کیا پتا اسلام کیا تھا۔ خبردار، اجمیر جاؤ تو پہلے چوکھٹ پہ جاؤ، غریب نواز کی چوکھٹ کو سلام کرو، فاتحہ پڑھ کے سلام پیش کرو، پھر تم نکلو گے تو تمہیں کوئی جوتے نہیں مارے گا، تمہارا استقبال کرے گا۔ پھر اس نے مضمون نے کہا سلامت بھائی، دیکھو درد تھا، اس نے کہا السلام علی جدہ تسعۃ ملائی، اے نادانو تم کیا جانو ہند الولی کا رتبہ کیا ہے، ان کے دستے کرم پہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کا جام حاصل کیا۔ ارے تم تو اپنی بیوی کو مسلمان نہیں کر سکے، اور ہند الولی نے 90,000 کلمہ پڑھا دیا، اور اس کی برابری کے خطرہ دیکھ۔ ہمیں اللہ کے ولیوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہوگا، ہمیں اپنے عقیدے کی پاسبانی کرنی ہوگی۔ ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، حرام، جو پوجا کرے وہ اسلام سے گیٹ آؤٹ، اس کا کوئی، ہم اللہ ولیوں سے پیار کرتے ہیں، ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ہم کو رسول اللہ نے بتایا، میرے آقا نے بتایا، یہ ہمارے عالم بیٹے، انہیں پوچھو سلامت بھائی، جو جنگ احد ہوئی تھی، جنگ بدر، اس میں جو شہید ہوئے ان کی منار آج بھی موجود، آپ ہی دیکھے آئے، میں نے دیکھا، تو سرکار ہر سال بدر کی جنگ کا جو زمانہ آتا تھا تو سرکار مدینے سے بدر آتے تھے، ان شہداء کو سلام کر کے ان کی بخشش کی دعا مانگ۔ تو قبر پہ جانا ہماری سنت نہیں ہے، نہ بریلی شریف کی سنت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، اللہ والوں کی ادا ہے، رحمت والے آقا کی ادا ہے۔ ہم اسلام کو پڑھیں۔ کے نیر نے کہا جناب سنو، نبی بے مثال، نبی کے 4 یار بے مثال، کہا پھر
کہ نبی پاک نے کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، تم پہ کوئی الزام نہیں، میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ تو غیر مسلمانوں کا جنب غفیر تھا مکے والوں کا، چندہ آفتاب چندہ مہتاب رئیس تھے، انہوں نے کہا سرکار آپ نے ہمارے پاؤں کی زنجیر کو تو توڑ دیا مگر ہمارے دلوں کو اپنی غلامی کی زنجیر میں کس دیا، اب ہم جا نہیں سکتے، آپ کے دامن میں وابستہ ہو کر قدموں پہ جان دیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان سب ہو گئے تب نبی پاک کے دل میں ایک احساس ابھرا کہ بلال عزت علی سطح کعبہ، بلال کعبے کی چھت پہ جاؤ، یعنی چھت پہ جاؤ، وہاں جا کے اذان دے تاکہ مکے کی پہاڑیوں کو سکون ملے، اب پتھروں کی پرتش نہیں ہوگی، رب العالمین کی پوجا۔ میرے پیارے بلال اوپر چڑھے، جانتے ہو بلال جن کو ابو بکر نے خریدا تھا، رنگ کالا، لب کالا، ہونٹ کالا، سب کالا، اللہ کالے پر کو نہیں دیکھتا، رب دل کی تابانیوں کو دیکھتا، ایمان ہے تو سب کو۔ بلال چھت پہ چڑھے، مولا جی سے کو پیارے قسم تیری حماقت کی ہم کو بتا دے یہ بلال کون ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اس سے بڑا کوئی مولوی ہے اس زمانے میں، نبی کا غلام، نبی کے دربار کا خاندان۔ انہوں نے کہا یار ہمیشہ جب اذان دیتا ہوں تو میرا چہرہ ہمیشہ سلاوت بھائی کعبے کی طرف ہوتا ہے، اللہ اکبر، اب میں تو کعبے کے اوپر ہوں، کعبہ میرے پاؤں کے نیچے ہے تو میں کدھر چہرہ کروں؟ تب اعلیٰ حضرت کا شعر کسی دیوانے نے گونجا، میرے بلال کو احساس ہوا کہ نہیں ابے یہ 300 سنم کا مرکز تھا، اس کو کعبہ بنایا ہے تو مدینے والے سرکار نے ہی تو کعبہ بنایا۔ تب امام احمد رضا نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، یہ کعبے کا کعبہ، جن 300 سنم کو صاف کر کے کعبے کو دلہن کی طرح پاک صاف کیا، میرے رسول کا کردار ہے۔ بلال کعبے کی چھت پہ ہے، ابو بکر جس نے بلال کو آزاد کیا وہ ان کا آقا ہے، ابو بکر کی آنکھیں ساووں بن گئی، بھاگوں بن گئی، مولا تیرے فضل پہ قربان، تیرے کرم پہ قربان، تیرے محبوب کی رحمت کی وسعت تو دیکھو کہ جس کو میں نے پیسوں سے خریدا تھا میرا غلام تھا وہ کعبے کی چھت پہ ہے اور آقا زمین کے فرش پہ ہے۔ یہ عظمت جو بلال کو ملی ہے یہ ان کی بلندی یا جسامت کا صدقہ نہیں ہے، یہ ان کے عشق مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ آقا ان کے دل پہ پتھر رکھا، چٹان، بلال کی زبان باہر نکل آئی، جب ہوش آیا تو چٹان کو ہٹا کے کہا بلال ابھی تو کلمہ چھوڑ، نبی کا کلمہ چھوڑ، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ کہا یار بیوقوفی کا تو شکار ہے، جان چلی جائے مگر نبی کا دامن نہیں چھوٹ سکتا، تو ہو کہ تر شروع مجھے گالی دے ہزار، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترکی اتار دے، تو کتنا پتھر رکھ، جان جائے اس کی مجھے پرواہ نہیں مگر مصطفیٰ کا دامن چھوٹ جائے یہ بلال کبھی گوارا نہیں۔ یہ عشق تھا جس نے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ صحابہ کی چیخی نکل گئی ہے اللہ تیری عظمت پہ قربان، دنیا کعبے کی دیوانی ہے، کعبے کو چومتی ہے اور کعبہ بلال کو نہیں چوم رہا ہے، کعبہ بلال کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ یہ بلال کو جو عظمت ملی، شرف ملا، یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صدقہ ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہم عشق مصطفیٰ کو سمجھیں، ہم نبی کی عظمتوں کو سمجھیں۔ آخری بات کہتا ہوں میں، ہمارے ڈاکٹر نیئر صاحب نے پھر آگے لکھا کہ بھائی جو میرا یہ فیصلہ ہے مولانا کہ رسول پاک کو بے مثال ہے، نبی کے 4 یار کا کوئی مقابلہ ہے۔ لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے کیا لکھا؟ تو کہا میں نے ہسٹری پڑھی، اس کے بعد نبی کو پڑھا، مکے کی فتح کو پڑھا، مدینے کے سفر کو پڑھا، ابو بکر کو پڑھا، عمر کو پڑھا۔ اب جب میں نے عمر کی تاریخ پڑھی تو میں نے پڑھا کہ عمر فاروق زمانے کے خلیفہ تھے، دنیا آدھی دنیا کے بعد، مگر وہ مدینے کو رات کو گشت لگا، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیوہ تڑپ تو نہیں رہی ہے، کوئی یتیم بچہ آہیں تو نہیں بھر رہا ہے۔ دنیا کو آواز دو، خدا کے لیے آواز دو، ایسا شہنشاہ نے کہیں دیکھا تم کیا کرو گے، کیا حکومت کرو گے؟ یہ حکومت کی ہے جو نبی کے غلام کر کے گئے۔ اس لیے ایک انگریزوں نے کہا مولانا کہ اللہ نے سرکار عمر کو 10 سال خلافت کے مہیا ہوئے، اگر 10 سال اور عطا کرتا تو سلامت بھائی دنیا کا نقشہ ہی بدل چکا۔ یہ غیر مسلمان کا نظریہ، انگریز کا نظریہ۔ سرکار عمر رات کو گشت لگا رہے،
چلتے چلتے اندھیری رات میں غلام آپ کے ساتھ ہے، یہ گیٹ پہ پہنچے تو ہلکی ہلکی روشنی آ رہی ہے، تو سرکار عمر نے سوچا کہ آدھی رات کو روشنی تھی، اندر جھانک کے دیکھا تو آندھی پکڑی، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے وہ بلبلا رہے اور ماں کہتی بیٹا ٹھہرو ابھی کھانا پکتا ہے، ابھی کھانا بنتا ہے۔ سرکار عمر نے کہا سلاوت بھائی آدھی رات اور ابھی کھانا کیوں نہیں بنا؟ تو دل ہوتا ہے ہمدرد، تو ہاتھوں میں بڑی چادر اوڑھی جو اسلام کا رواج تھا اور خنجر لے کر کے بغل میں چھپائی اور آدھا دروازہ کھولا، تو فاروق اعظم کے زمانے میں یا بنتی ماں، اے بیٹی یہ کیا؟ اس نے سرکار عمر نے بچی کو بیٹی کہہ دیا، کہا بیٹی آدھی رات کو کھانا بن رہا، یہ معصوم بچے بھی بلا رہے اور گھر میں تو اکیلی اور کوئی نہیں۔ تو کہا سرکار آپ کون نے؟ کہا بیٹی میں مسافر اور مسلمان مسافر، میں مسافر انا مسافر۔ آپ نے بیٹی کہا تو میں درد کی کہانی سنا دیتے، اگر آپ بیٹی نہیں کہتے تو میں آپ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں۔ میرا شوہر شہید ہو گئے، میرا ماں باپ جو تھے وہ گزر گئے، کچھ شہید ہو گئے، میں اکیلی ہوں۔ اسلام نے عورتوں کو مرا تو عورت، میرے نبی عورت چھپانے کی چیز اوپن کرنے کی چیز نہیں، تو میں چھپ کے رہی۔ آج 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، یہ معصوم بچے بلبلا رہے ہیں، میں نے پانی چڑھا رکھا، ہانڈی چڑھا رکھی تاکہ یہ بہل جائیں گے، ہوتے ہوتے صبح ان کی روح نکل جائے گی، میرا ہی کمرہ میرے بچوں کا قبرستان بن جائے گا۔ عمر کانپ گئے، یہ اسلام تھا، یہ اسلام کے آپ کے بھائی تھے، یہ آپ کے شہنشاہوں کا کردار ہے۔ آج ہم بھائیوں کو مار رہے ہیں، بھائیوں کا حق سلب کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں مفتی صاحب یہ پیدا ہو گئی، یہ پیدا ہوئے، یہ سب شامت اعمالہا صورت نادر گرفت، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے جو زنجیروں میں ہم کسے جا رہے ہیں، تباہی کا سامنا کر رہے ہیں، بربادی کا جگڑاوے والا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم 5 وقتہ نماز پڑھتے، ماں باپ کے قدم چومتے، بھائیوں کی مدد کرتے تو یہ تاریخ دن دیکھنے کے نصیب نہیں ہوتے۔ عمر نے کہا بیٹی ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ سرکار عمر غلام کو لے کر بیت المال پہنچے، بیت المال پہنچ کر کے بیت الخزانے سے اپنے اناج کی بوری لے لی، آٹے کی، اور کھانے کا جو زمانے میں رواج تھا تیل گھی وغیرہ وہ لیا، اور بوری خود پہ اٹھائی، بڑے لمبے قد کے تھے مگر تھے ضعیف، 60 کے اوپر عمر ہو گئی تھی، تو آپ کو کہیں ٹھوکر لگے، تو غلام نے آ کر کہا حضرت یہ وزنی ہے بوری مجھے دے دو، وہ یہ ڈبہ گھی کا وغیرہ کا آپ اٹھاؤ۔ کہا بیٹا یہاں تو میرا بوجھ اٹھائے گا مگر قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ اسلام ہے، کون اٹھائے گا؟ یہاں بھی میں اٹھاؤں گا اور وہاں بھی میں اٹھاؤں گا۔ وہ بوری اٹھا کر کے دنیا کا خلیفہ بیوہ کے گھر آیا، آگ کو روشن کر کے آٹا ڈالا، اس میں گھی ڈالا، اگر جس کو سیرا کہتے ہیں اس کو للو بھائی عربی میں خزیرہ کہتے ہیں، ہریرہ کہتے ہیں، خزیرہ کہتے ہیں، کئی اس کے نام۔ اس نے حاجی صاحب حلوہ بنایا، اس میں وہ آ کے کھجوری ڈالی، اپنے بادام ڈالتے ہیں وہ حلوہ پکا کر کے بچوں کو کھلایا، سب بچوں کو ہنسایا، ہمیشہ خوش ہو گئے، بچے معصوم کے خوش ہو گئے۔ تو کہا بعض عورتیں نے کہا سرکار آپ کا میں احسان بھلا نہیں سکتا، میں بیوہ ہوں آپ کی، کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک میری دعا ہے کہ عمر کو اللہ ہٹا دے اور آپ کو اللہ عمر کی جگہ پہ خلیفہ بنا۔ بدائی بھولی عمر کے سامنے عمر کر کے سرکار عمر نے کہا بیٹی تیری دعا اللہ قبول کرے اور تیری درخواست بھی میں قبول کروں گا، مگر ایک مجھ فقیر کی درخواست بھی قبول کر۔ کہا حضرت آپ کا تو بڑا احسان، آپ جو کہیں گے میں آپ کے ہاتھ آواز پہ لبے کہنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کہا بیٹی میری ایک درخواست ہے کہ میری خاطر عمر کو معاف کرنا۔ کیا کہتا ہے حاجی صاحب، یہ اسلام کا ہمیں اس اسلام کی جستجو ہے، کہاں ہم جا رہے ہیں، ہمارا جوان کہاں جا رہا ہے۔ کہا بیٹی عمر کو، کہا نہیں سرکار میں عمر کو تو معاف نہیں کروں گی، دعا کروں گی کہ عمر کو اللہ ہٹا دے اور آپ کو خلیفہ بنا دے۔ خیر بڑی عاجزی کرتے کرتے بچی نے معاف کیا۔ تو کہا بیٹی اب تم صبح آنا تو میں خلیفہ سے مل کے آپ کا وظیفہ مقرر کر دوں گا اور آپ کے بچوں کا بھی وظیفہ، تعلیم کا، کھانے کا، پینے کا، جب تک بالغ نہیں ہوں گے ان کا وظیفہ بیت المال سے ملے گا۔ کہا آپ ملیں گے کیسے؟ آپ کو مسافر کا میں رکوں گا اور آپ کا کام کر کے پھر جاؤں گا، اور آپ آنا میں کنارے پہ آپ کو مل جاؤں گا، جب عمر کا دربار لگے تو آپ آنا۔ اب سرکار عمر نے سلامت بھائی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کی ڈیوٹی لگائی کہ بیٹا یہاں کی عورت آج کی پردہ نشین، وہ آتی سیدھی یوں کر کے میرے پاس ہے، یوں مجمع تھا، سرکار عمر یوں بیٹھے تھے،
اور آئی تو سرکار عبداللہ نے کہا بہن آؤ، آپ کو ان کی زبان سے نکلا میں آپ کو خلیفہ سے ملا، بے خودی سے نکل گئے. اور جو بچی کو دیکھی سرکار عمر اٹھے تو ان کا قمیص مبارک لمبا تھا تو پیر الجھ گیا. ان لوگوں نے کہا یا خلیفۃ المسلمین، یا ارے پکڑو پکڑو خلیفہ گر رہا. تو انہوں نے بھی خلیفہ کہا اور حضرت عبداللہ نے بھی. تو بچی گھبرا گئی کہ میں تو ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور یہی تو خلیفہ، یہی عمر. اب بچی کام گئی. میرے پیارے، آپ کا اسلام دیکھیں، آپ کا خلیفہ دیکھیں، دنیا کے شہنشاہ کیسے تھے. کہا بیٹی یہ نہیں کرنا، نہیں عمر میں آپ کا مجرم ہوں، رات آپ نے مجھے معاف کیا تو میں اکیلا تھا، اب یہ تلوار ہے تیرے. تلوار سنو سلامت بھائی، اس اسلام کو آواز دو کہ یہ تلوار ہے، یہ میری گردن ہے، یا گردن کاٹ دو، مگر رسول اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرنا. نبی سے شکایت کی تو میری موت آ جائے. اب بڑھیا بچی کام بھی کر نہیں حضرت، کہا نہیں مجھے سب کے سامنے معاف کرو یا میری گردن اڑا دو. بچی نے کہا سرکار آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو معاف کیا اور ان کا وظیفہ مقرر کر دیا. ڈاکٹر کے نیر کہتا ہے مسلمانوں، ارے جس کا خلیفے کا یہ کردار ہے اس خلیفے کے سردار کا کردار کیسا رہا. اسلام تلوار کی نوک سے نہیں پھیلا ہے، اسلام محمد عربی کی جڑوں سے پھیلا ہے، مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے، مصطفیٰ کی تعلیمات سے پھیلا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. ایمان بچا کے رکھو، اپنے صفوں میں اتفاق پیدا کرو، ادھر ادھر کی باتوں سے پرہیز کرو، نعرے لگانا کو توبہ کر لو، طلاق دے دو سارے. بس نعرہ اپنی بیوی کو طلاق مت دینا، یہ بیوقوفی ہے. ان چیزوں کو طلاق دینا ابھی ہم نہیں کریں گے. فلاں زندہ باد مرد آباد یہ نعرے میرا مراد ہے. یا رسول کا تو نعرہ مسلمان لگائے گا، ہمارا ایمان ہے. اللہ اکبر کا نعرہ تو ہماری جان ہے. لیکن ادھر ادھر کے نعروں کو طلاق دو اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، بھائیوں سے ملو. اور یہ پیدارہ ہے، یہ چوبیدار ہے، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ گدا ہے، یہ بیل ہے، اس سب کو چھوڑو. آپ کا رب کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، جس نے کلمہ پڑھا وہ سب بھائی بھائی ہے. ہمارا باپ آدم اور ہماری ماں حضرت حوا. تو بیٹا ہم تو ایک باپ ایک ماں ایک، تو ہم دو کیوں بنے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ نے جو ہمیں زندگی کا سبق دیا ہے، زندگی بخش جو سبق ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس محفل کو سجانے میں میرے عزیز نے اور ان کے رفقائے کار نے جو کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے علم کے اندر برکتیں عطا فرمائے، ان کے حوصلوں کو بلندی عطا فرمائے. مجھے کئی بھائیوں سے ملنا ہے، کئی لوگ انتظار کر رہے ہیں. پھر میں رات کو کسی سے اگر اجازت ملی تو میں نکل پڑوں گا. کل ایک اور محفل میں جا کے صبح نکاح پڑھانا ہے، وہاں بھی جانا ہے. اگر ایک انجیکشن حاجی صاحب بخار کو اتار دے تو پھر آپریشن کی ضرورت رہے گی. بیٹا زور سے بولو، پھر کیا درد اتر جائے، بخار اتر جائے ہے نا. تو میں نے درد کی جو کہانی کی، اگر یہ دل میں آپ کو اتر گئی ہے تو امید ہے انشاءاللہ اب بخار قریب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو شفا بخشے گا اور ہم مسجدوں کے نمازی بنیں گے، ماں باپ کے سچے وفادار بنیں گے، اپنے ملک کے سچے وفادار بنیں گے. یہ لوگ ہم کو سکھاتے ہیں کہ وطن دوستی. سراوت بھائی کو یاد ہے کہ بہت بڑا لیڈر آیا تھا دلی کا. ارے میں نے کہا بھائیا تو ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم تو مرتے ہیں تو ہندوستان کی مٹی کو سینے سے لے کے جنت میں لے جاتا. قسم خدا کی ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. میں نے کہا آپ ہم کو وطن کی محبت کیا سکھاؤ گے. ہمارے اسلام کا پیغام ہے جب میت دفن ہو جائے تو قل اللہ کی مٹی پڑھ کے اس کے سینے پہ رکھو تاکہ ہمارا بھائی جنت میں جائے اور ماں بھارت کی پوتر مٹی بھی جنت میں جائے. ہمیں کیا مٹی کا سبق پڑھاتے ہو. تو اس لیے پھر بھی مجبوری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وطن کی سچی اور اچھی محبت کرنے کی اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نعت شریف ہوگی، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب بیان فرمائیں گے. ایک اچھا نعت پڑھائیں.